بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل محمدیہ پر جو دروس کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے میں ہم آج کے مجلس میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کے سلسلے میں زاہد تھے۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد کا مطلب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ در حقیقت انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کی جو زندگی ہے اس دنیا میں بہت ہی مختصر ہے۔ بہت ہوا تو 60-70 سال، بہت اس سے بھی زیادہ ہوا تو پھر 80-90 سال، اور بہت زیادہ ہو گیا تو 100 یا 110 سال۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس عمر کو پہنچتے ہیں، ورنہ عموماً 60-70 سال کی عمر میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جس قدر رہتا ہے اسی قدر وہ اس دنیا کی فکر کرے، اور آخرت میں اس کو جو زندگی گزارنی ہے اس قدر آخرت کی فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں کرتے تھے۔ صرف دنیا اتنی ہی لیتے تھے، دنیا پر اتنی ہی اپنی فکر کرتے تھے جس قدر کے اس دنیا میں جینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تاکید کی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اب آپ اپنی آنکھیں، اپنی نظروں کو ان کی طرف دراز نہ کریں جو ہم نے ان کو، یعنی کفار و مشرکین ہیں، جو دنیا دار ہیں، ان لوگوں کو ہم نے دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں عطا کی ہیں، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں جو ان کو عطا کی ہیں، اس کی طرف آپ نظر نہ دوڑائیں۔ اور ہم نے ان کو یہ جو نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا، اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جو ایلا کیا تھا، ایلا کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھانا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات نے کچھ مطالبات کیے جو زیادہ مناسب نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، اور لوگوں میں بھی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق ہی دے دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غرفے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا سِوَى صُبْرَةٍ مِّن قُرْزٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیا حالت تھی؟ صرف کچھ چھال پڑی ہوئی تھی جس کے ذریعے چمڑے کی دباغت دی جاتی ہے، چمڑے کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ چھال پڑی ہوئی ہے، اور ایک مشکزہ لٹکا ہوا ہے پانی کے لیے، اور تھوڑی سی جو پڑی ہوئی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے ایسی کھردری چٹائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر اس کے نشانات پڑ گئے ہیں. یہ دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسو جاری ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ رو رہے ہیں تو کہا مالک، کیا ہوا تم کو اے عمر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انت صفوۃ اللہ من خلقی، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین شخص ہیں. اور دوسری طرف وہ کسرا و قیصر فیما ہم فیہ، کسرا اور قیصر، کسرا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا اور قیصر جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اپنے وقت کی دو بڑی حکومتیں، دو بڑی سلطنتوں کے یہ فرما روا تھے، حکمران تھے. اور یہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود ان کو کس قدر نعمتیں نہیں ملی تھی، کس قدر وہ دنیا میں عیش نہیں کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنیدہ رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے، آپ کے گھر کی یہ حالت ہے. اور دوسری طرف کافر ہیں، ان کو اتنی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے جو ریئیکشن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے اور کہا اب فی شک یا ابن الخطاب، اے عمر بن الخطاب کیا تم شک میں ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو دنیا نہیں ملی تو ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر کہا اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو عمدہ چیزیں دنیا کی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ان کو مل گئی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں جو عمدہ چیزیں، جو نعمتیں، جو انعامات تیار کر رکھے ہیں، ہم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے لیکن آخرت ہم کو ملے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فاحمد اللہ عز وجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ دنیا ان کو ملی ہے لیکن آخرت ہم کو ملنے والی ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انعامات اور جو نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اسی پر ایک مومن کو خوش رہنا چاہیے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حسیر پر لیٹے ہوئے تھے کہ اس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشانات پڑ گئے تھے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نشانات کو پوچھنے لگا، مسح کرنے لگا اور کہنے لگا بی ابی انت و امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. الا آذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه، آپ ہم کو اجازت دیتے تو ہم آپ کے لیے کوئی نرم چیز بچھا دیتے جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو نشانات پڑ گئے ہیں وہ نشانات نہ پڑتے اور آپ آرام کی نیند لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے،
ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها. میری مثال دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار ہے، کوئی مسافر ہے، جا رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس نے چاہا کہ آرام کر لے تو ایک درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں آرام کیا تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گیا. تو یہ میری مثال ہے. اور ہر مومن ایسا ہی سوچنا چاہیے دنیا کے بارے میں کہ اس کو اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، کہ اس قدر تیاری کرے، اس قدر فکر کرے. آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کرے. اسی لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لی مثل احد ذهبا ما سرنی ان تأتی علی 3 لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارصده لدین. کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ برابر سونا ہو پھر بھی مجھے یہ بات پسند نہ آئے گی، مجھے اس بات سے خوشی نہ ہوگی کہ مجھ پر 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے. یعنی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہو تو میں کوشش کروں گا کہ 3 دن کے اندر اندر وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، غریب و محتاجوں میں اس کو تقسیم کر دوں. ہاں صرف اتنی چیز باقی رکھوں کہ جس سے میں اپنے قرض ادا کر سکوں. اور عمرو بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد، اپنی وفات کے بعد نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی چھوڑی، ولا شیئا کوئی چیز نہیں چھوڑی، الا بغلتہ البیضاء التي كان يركبها سوائے ایک سفید خچر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ سلاحہ اور ہتھیار تھے اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً اور تھوڑی سی زمین تھی لیکن اس کو بھی مسافروں کے لیے صدقے کے طور پر وقف کر دیا تھا کہ اس سے جو بھی آمدنی ہو، جو بھی فصل آئے وہ مسافر استعمال کر لیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی اور فکر آخرت تھی. ایک مومن کے لیے اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ پالے اور دنیا کے سلسلے میں اتنی ہی دوڑ دھوپ کرے جس قدر کہ اس کو اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی سب سے زیادہ فکر کرے، کیونکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.